سانحہ مرید کے ایک ایسا دل خراش سانحہ ہے جو کہ واقعی دل سے نکلنے کا نام تک نہیں لے رہا۔ اس سانحہ میں جو بھی مرکزی کردار ہے اتنے نقصان کا، وہ واقعی سزا کا مستحق ہے۔ ہمارے اداروں کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے پاکستانی عوام شہید ہوئی، جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس کا آخر کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے نام پر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تھوڑا سا بھی دل میں کلمہ گو انسان، دل میں ایمان رکھنے والا بندہ، وہ کہے گا ناموس رسالت ہو اور دین اسلام ہو، مسلمانوں کی حفاظت ہو، فلسطین غزہ کا معاملہ ہو، ہر ایک انسان، چاہے وہ لو فیملی کا بندہ ہے، چاہے وہ اوپر والا بندہ ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، دینی ہے، مذہبی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر یہ محبتیں ہوں گی اور یقیناً ہیں۔ کوئی یہ ٹھیکیدار نہیں بن سکتا کہ صرف میں عاشق ہوں، یا میں حضور کا دیوانہ ہوں، یا میں غزہ کے لوگوں کا محافظ ہوں، فلسطین کا محافظ ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں وہ یہ لوگ، باقی کوئی لوگ نہیں ہیں، حکومت والے یا دوسرے لوگ کوئی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مذہبی جماعت کے اکابرین ہیں ان کے بارے میں لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کو کچل دیا گیا ہے، بڑے بڑے آستانوں سے بھی خبریں آ رہی تھیں، لیکن وہ ابھی تک دنیا میں حیات ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ میری خبر جو ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ حقیقت پہ مبنی ہے، اور ان کو قانون کا، آئین کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، یا عشق اہل بیت ہے، ناموس رسالت ہے، ختم نبوت ہے، غزہ، فلسطین، اقصیٰ ہے، ان کے لیے یہی عرض کروں گا کہ پاکستان جو ہے نا اب اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس میں فساد کریں، اس میں ہم جو ہے نا خون ریزی کریں، اس میں ہم اپنے ہی بھائیوں سے جو کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ٹکر لیں، اب ہم توڑ پھوڑ کریں یا ہم فساد کریں۔ اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے بھائی۔ پاکستان ایک بار نہیں کئی بار آزمایا جا چکا ہے، اور ہر آزمائش میں کروڑوں کا خسارہ، جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ جب معاملات معاہدے ٹیبل ٹاک پہ ہو سکتے ہیں، پھر ہمیں اس طرح کی جو ہے نا وہ پالیسی نہیں بنانی چاہیے جس سے ادارے اپنا کام چھوڑ کر ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم آمنے سامنے ہو جائیں، یا پھر ہم ان کو ماریں، وہ ہمیں مارے، وہ بھی شہید، ہم بھی شہید۔ یہ جو بھی معاملہ ہوا سانحہ مرید کے کا، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ سزا کا حقدار ہے، چاہے وہ پولیس والے شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ عوام سے شہید ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں دو تو نہیں ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا یا شہید کیا وہ دوزخ میں جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج حکومت کو، اداروں کو مساجد بند کرنا پڑی، مدرسے بند کرنے پڑے۔ اس سے
بڑی اور کیا پریشانی والی بات ہوگی کہ ہم غزہ، فلسطین، اقصیٰ کے چکر میں اپنے مدرسے، اپنی مساجد بند کروا رہے ہیں۔ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہم سب کو جس سے ہم سب مل کر، ادارے والے ہوں، عوام ہوں، ملک کی لوگ ہوں، حکمران ہوں، ہم مل جل کر اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، چاہے وہ غزہ میں ہوں، فلسطین میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، کہیں پہ بھی دنیا میں ہوں، تو ہم ان سب کے لیے ایک ہو کر، یقیناً جو درد میرا ہے، جو عشق میرا ہے، وہ ایک وزیر کا بھی ہو سکتا ہے، جو درد میرا ہے وہ ایک ادارے کے سربراہ کا بھی ہو سکتا ہے اس کا زیادہ ہو۔ جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ ایمان سے خالی ہیں؟ کیا ان کے پاس اسلام نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ظاہر ہوا نا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں مل جل کر یہ جو نا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو حکومت ہے، ریاست جو ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور ہم اپنی ماں سے بھی گزارش کریں گے کہ مساجد کو، مدرسوں کو کھولا جائے، ان کو حکومت کی نگرانی میں دیا جائے، اداروں کی نگرانی میں دیا جائے، محکمات ہیں آپ کے، تاکہ ہمارے دین کا علوم، دین کا علم پھیلے، اور جو بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، عوام کے سامنے بتانا چاہیے۔ لیکن اب میں آپ سب سے، وہ مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سماجی جماعتیں ہیں، جتنی بھی ہیں، ان سے یہی عرض کروں گا کہ وہ شاکر سجا بازی کا شعر بھی ہے کہ وہ گانڈ جو گانڈ ہتھیار کھولے وہ چاک کے ساتھ نہیں کھولنی چاہیے۔ جو معاملات بات سے، ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، معاملات حل ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا فساد پھیلائیں؟ لیکن اب پاکستان اس کنڈیشن پہ، اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے کہ اب ایک بھی خون برداشت نہیں کر سکتا، دل ٹوٹ چکا ہے۔ تو خدا را ہمارے اکابر، مذہبی رہنما، مذہبی جماعتیں، آستانے اور ہمارے حکومتی ادارے، ہم سب ایک ہیں، مل جل کر اس ملت و ملک کی آبیاری کریں، اس ملک کو ہمارے خون و جان و مال کی ضرورت ہے، آئیں ایک عہد کریں، ایک عزم کریں، ایک وعدہ کریں کہ ہم ملک پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، اس سے پہلے ختم نبوت ہے، ناموس رسالت ہے اور مظلومیت کی خدمت ہے، یہ پہلے ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کی آبیاری کریں، ہم اس کو سینچیں، جہاں پہ بھی ضرورت پڑے ہم اس ملک کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہداء کے درجات بلند فرمائے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو ظالموں کو جلد کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔